أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 10. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں شک کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو مرنے کے بعد سخت عذاب ہے. بما کان یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. پشتو میں ترجمہ ہے فی قلوبہم مرض. ددی منافقانو پزرن کی شک بیماری دا اور منافقت تے پکی. فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ با ددی دا مرض زیادتی. ولہم عذاب علیم، اور دی دا پارا درناک عذاب دے دا مرد نپس. بما کان یکذبون، دی وجنا چی دوی با دروغ ویل. فی قلوبہم مرض، منافقین کے باطن کی خرابی اور فساد کے عقائد کو بیماری سے تعبیر فرمایا. اور تفسیر معالم صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 1، اسی طرح ابن جریر صفحہ نمبر 93 جلد نمبر 1 میں ہے فی قلوبہم مرض شک و نفاق، کہ ان کے دلوں میں شک و نفاق کی بیماری ہے. شک و نفاق اور بغض و حسد کی یہ بیماری جو ان کے دلوں کو لگی ہوئی تھی، کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتی گئی. جو قرآن پاک نازل ہوتا ان کا کفر و نفاق بڑھتا جاتا، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ وہ منافقانہ سلوک کرتے. بظاہر اسے مانتے لیکن دل میں اس کا انکار کرتے. یا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غلبہ و اقتدار حاصل ہوتا گیا اور دین اسلام کی شان و شوکت میں ترقی ہوتی گئی، تو ان کے دلوں کی جلن اور تکلیف اور ان کے سینوں میں بغض و حسد کی آگ بڑھتی گئی. اور ان کی بیماری ان کی بدعمالی اور بد پرہیزیوں کا نتیجہ ہے. منافقین خبث باطن اور فساد عقیدہ کی خطرناک بیماری میں مبتلا تھے. خدا کی طرف سے آیات شفا لگاتار نازل ہوتی رہی، مگر انہوں نے ان سے اعراض کیا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ادنا سی کوشش نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا مرض بڑھتا گیا اور آخر ان کی ہلاکت کا باعث ہوا، اور وہ دائمی عذاب اور دردناک عذاب کے مستحق قرار پائے. بما کان یکذبون، یعنی مسلسل کذب بیانی اور نفاق پر لگاتار اصرار کی وجہ سے انہیں مذکورہ سزا کا حکم سنایا گیا. اور یہاں جھوٹ بولنے سے وہی نفاق مراد ہے، یعنی دل میں اسلام کا انکار چھپائے ہوئے مگر زبان سے آمنا باللہ و بالیوم الآخر کا اقرار کرتے ہیں. اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، یکایک ایک بدبو اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ پھر فرمایا یہ بدبو ان لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، یعنی منافقین. مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. آگے منافقین کی مزید خباثت ذکر کر کے ان کے حال کو اور واضح کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام.